شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں، شہر کو چھوڑ کر جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں، شاید کہ درندوں میں کوئی انسان رہا ہو، 10-20 نہیں کوئی لاکھوں میں دکھا دو، جو ظاہر کی طرح اندر سے بھی ایک رہا ہو۔ مجھے کوئی 100 سے زیادہ لوگوں نے میسیجز کیے ہیں کہ ہم سادہ لوگ ہیں، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، آپ کی تقریر سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور سب کے لیے جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کا نام لے کر اسے برا کہہ رہا ہے، اور اس کی برائی کیا ہے کہ اس نے بھی دین کا بیان کیا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے اسلام کی ترقی کی بات کر رہا ہے، اور جب تیسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی واپس اس کو برا کہہ رہا ہے، اور جس کو وہ برا کہہ رہا ہے وہ بھی اسلام کا ہی کام کر رہا ہے، اور اصل میں چینل بنا کر اس وقت تک ماننے والے زیادہ نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی بندہ ترش اور زیادتی والی بات نہ کرے، کیونکہ عوام میں وہ بھی عناصر موجود ہیں جو تازی کھری کھری اور شرارتی اور انجوائے کرنے والی باتیں پسند کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ بھی سنتا ہے جو دن کو سارا دن پتیسا بیچتا ہے، ہمیں وہ بھی سنتا ہے جو سارا دن کلفی بیچتا ہے، ہمیں چائے کے کھوکھے والا بھی سنتا ہے، اور ہمیں ڈاکٹر بھی اور انجینئر بھی سنتا ہے۔ ہمیں سب کو دیکھنا ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جن کے ہزاروں خدا ہیں وہ ایک ساتھ مل کر جمع ہیں، اور جن کا ایک خدا ہے وہ ہزاروں میں بٹ چکے ہیں۔ تو علماء کی اگر توہین کرنی شروع کر دیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا پیچھے؟ کیا اسلام کا کام اسی کو کہتے ہیں؟ اور ایک سیاستدان اگر دوسرے سیاستدان کا نام لے کے اس کی خامی بیان کرتا ہے، اس نے تو ووٹ اکٹھے کرنے ہیں، اس نے تو اپنی ایم پی اے شپ یا ایم این اے شپ بنانی ہے، اور علماء کرام نے کیا بنانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنانے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ غلاموں میں اضافہ کریں۔ ابو جہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ ان جیسا کوئی نہیں، اور ان کے ابو جہل کے ماننے والے جتنے بھی تھے کوئی ایمانت ابو جہل کے پاس نہیں رکھتا تھا، سارے کافر ایمانتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھتے تھے، یہ بھی ان کے ماننے کی۔ اور یہ کیوں؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کا نام لے کے یا کسی کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے تو وہ بات نہ ہوتی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اپنے سینے سے لگایا اور کسی کو برا نہیں کہا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جیسا تو اخلاق ہی کسی کا نہیں تھا۔ اور ابو جہل صرف ایمان اس لیے نہیں لایا کہ اس کی سرداری ختم ہو جائے گی اور اس کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے اور اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردار تھے تو کتنی دنیا ان کی منتا کرتی تھی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو گئے تو پھر غلاموں میں بیٹھنا پڑا۔ لیکن آج پوری کائنات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام نظر آتی ہے۔ جو ایک غلام ہو گیا سمجھو سارے اس کے غلام ہو گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی طرف غور کریں، وہ نعتیں پڑھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کیا کرتے تھے، اور جو دوسری طرف ابو جہل تھے وہ تعریف نہیں کرتے تھے، وہ بنا کے باتیں اپنی ٹیم کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے وہ برائی کرتا تھا۔ تو
ابو جہل کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی برائی نہیں کی. ہم صحابہ کو فالو اگر کرتے ہیں تو صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے. ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ بھی مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی ہیں، وہ ہر وقت خود سے بنا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خامیاں بیان کر کے اپنا حلقہ احباب بڑھاتے تھے، اپنے سبسکرائبر بڑھاتے تھے. تو پھر ایک دن ایسا بھی آیا، اس دن نے خبر دی کہ وہ ہار گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جیت گئی. اس نے آخر کار کہہ دیا کہ اے میرے چیلو، اے میرے چمچو، اے مجھے ماننے والو، میں نے جو کچھ کیا وہ اکارت ہو گیا، برباد ہو گیا. اب میں جب مر جاؤں میرا جنازہ کوئی نہ پڑھائے. جنازہ اگر پڑھانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے بغیر اللہ نے بخشش کوئی نہیں کرنی. اور جو کہتا تھا کہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں، آج وہ کہنے لگا مختار ہیں ہی وہ. اس نے واضح کر دیا. اور ابھی بھی المیہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور دوسرا اس کے مقابلے میں تقریر کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر نہیں. میرا اپنا ایک تجزیہ ہے. میں انہیں کہتا ہوں جو بندہ کہہ رہا ہے حاضر و ناظر ہے، اصل میں وہ خود حاضر ہے. اس کی اپنی عینک کام کرتی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی آنکھوں پہ مور لگا دی ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھ ہی نہیں سکتی، تو وہ حاضر ناظر کیسے مانگے گا؟ اس کے اپنے مطابق وہ صحیح ہے جو وہ اپنی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کو دکھ ہی کچھ نہیں رہا. اور جس کو دکھ رہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، وہ مولا کائنات کو ماننے والے ہیں. جن کو دکھ رہا ہے وہ حاضر ناظر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ تفرقہ ہو گیا زلیخا کے وقت، عورتوں میں پھوٹ پڑ گئی، تفرقہ پڑ گیا، جیسے ہمارے علماء میں آج پھوٹ پڑ گئی، تفرقہ پڑ گیا. اور وہ سب نے مصر کی جو شہزادیاں تھیں، جو وزیروں مشیروں کی بیویاں تھیں، جو بادشاہ زادیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اے زلیخا، تیری جو شان اور تیری جو سٹیٹس اور تیری جو برادری اور تو جو خاتون اول ہے، تجھے تیرا سٹیٹس اجازت نہیں دیتا کہ تو ایک غلام کے اوپر عاشق ہو جائے. تو وہ کہتی تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ آقا ہیں. اور وہ کہتی نہیں، تو غلط کہتی ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا. اور قرآن نے ان کا بھی لکھا کہ وہ کہتی تھی کہ یہ غلام ہے اور بشر ہے. جب انہوں نے ایک نظر دیکھ لیا تو انہوں نے جو بولا وہ قرآن کی آیت بنی، قطعنا. انہوں نے انگلیاں ہاتھ کاٹ ڈالے. فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. جسے ہم بشر کہتی تھی وہ بشر نہیں ہے. قرآن نے انکار نہیں کیا کہ تم غلط ہو، قرآن نے تردید نہیں کی، کیونکہ وہ بشر تھے. لیکن ان کی جو عینک ہے وہ بشریت سے اندر دیکھ رہی تھی. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ہونا دیکھ رہی تھی. آگے کہہ دیا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی پیکر نور ہے. لیکن قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی جگہ کے اوپر کہ وہ نور نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا کہ وہ بشر ہیں یا بشر نہیں ہے. کہا اور تو جو تم کہہ رہی ہو یہ تمہاری اپنی عینک کا اور تمہارے اپنے اندر کا کمال ہے. جو تمہارے اندر آیا تم نے دیکھا وہ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید نہیں کی. اور جس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عینک محبت کی تھی، وہ محبت سے دیکھ کے کہتے تھے کہ آقا آپ جیسا کوئی نہیں. عبداللہ بن ابی کی عینک منافقت کی تھی، منافقون سورت اسی لیے اتری. اس نے کہا کہ
یہ جو کہتے ہیں نا یہ بخشش کرواتے ہیں، یہ بخشش نہیں کروا سکتے، یہ حاضر ناظر ہے، یہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے، نور بشر کا مسئلہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اگر وہ یہ باتیں نہ کرتا تو اس کے جو بندے ساتھ ملے تھے وہ کیسے ملتے؟ اور کئی بندے اس کے ساتھ بھی مل گئے، اس کے بھی وہ چینل اس کا بھی چل گیا۔ حقیقت صورتحال اس وقت نکلی جب وہ مرنے لگا۔ اب دوسرا عالم دین یہ پتیسا بیچنے والے باتیں کرتے ہیں مجھ سے۔ ایک اور عالم دین ہے، وہ کہہ رہا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک غریب تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ اس نے یہ پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں بیان کریں جو نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریب نہیں تھے، وہ مسکین، انہوں نے اپنے آپ کو فرمایا کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھنا اور مسکینوں میں اٹھانا، یہ عاجزی تھی۔ ہمارے تو وہ تاجدار ہیں، ہمارے تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب جس نے یہ دیکھا کہ وہ غریب تھے، ان کے گھر کھانے میں ایک نوالا نہیں تھا، یہ تو امت کی اصلاح کرنے والی باتیں تھیں۔ امت کی اصلاح ہو رہی تھی کہ جس کے پاس نہ ہو وہ ناشکری نہ کرے، وہ شکر ادا کرتا رہے۔ لیکن اس کی دوسری طرف نظر نہیں گئی۔ قافلہ جا رہا ہے، ہزاروں کا صحابہ کا، ہزاروں جانور ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، نزدیک ترین کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی تالاب نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی ختم ہو گیا ہے، اگر نہ ملا تو لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے آقا کی رحمت جوش میں آ گئی، اب اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے محبوب غریب ہیں یا امیر ہیں۔ جب رحمت جوش میں آئی تو فرمایا جتنے بھی ایک ایک گھونٹ یا ایک ایک قطرہ پانی کا ہے وہ ایک پیالے میں جمع کرو۔ جمع کر دیا، نبوت کی انگلیاں اس میں رکھ دی، جو ہی رکھی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوں اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ پی جائیں، سیراب ہو جائیں، وہ غریب ہے؟ وہی تو داتا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہیں۔ مشکل پیش آ گئی نا صحابہ کو، پانی ختم ہو گیا ہے، بچے مرنے شروع ہو جائیں گے، جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، آگے نہیں قافلہ چل سکے گا، تو مشکل کشا نے مشکل حل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے چاہے مشکل کشا پیدا کر دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مشکل کشا بنا دیے۔ انگلیاں رکھیں اور پانی نکلنا شروع ہو گیا، سب نے مشکیں بھر لیں، سب نے پی لیا، پانی پھر بھی چل رہا ہے، پانی پھر بھی چل رہا ہے۔ اگر بھوک کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کے اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں، میں بات خلاصہ بیان کرتا ہوں، مکمل اگر بیان کروں تو ٹائم زیادہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر میں گئے، ایک ہی بکری تھی، ذبح کیا، گوشت کھایا اور بہت کھایا اور بہت تقسیم کیا۔ کھانے کے بعد فرمایا ہڈیاں کٹھی کرو، ہڈیاں کٹھی کی، دستے نبوت رکھا، بکری زندہ ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریب ہیں، اتنی کھجوریں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کرنی شروع کی، دور نزدیک سے سارے کھا گئے، کھجوریں پھر بھی اتنی ہیں۔ دریا ایسا ہے، سمندر ایسا ہے جہاں ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے، وہاں غریبی کی بات کرتے ہیں، تفرقہ بازی کی بات کرتے ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخی، اتنے سخی، اتنے سخی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک گٹھی اشرفیوں کی دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دو کہ جو جتنے ضرورت مند ہیں وہ آ کے لے جائیں۔ سب ضرورت مند لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب یہ سبق تھا امت کے لیے، غربت نہیں تھی، عاجزی تھی،
اگر وہ بے اختیار ہوتے تو پھر پانی کے چشمے نہ پھوٹتے. اگر بے اختیار ہوتے اتنی کھجوریں پورا زمانہ کھا جائے پھر بھی اتنی رہتی, وہ نہ کرتے. بے اختیار ہوتے مسجد قبلتین میں قبلہ نہ بدلا جاتا. بے اختیار ہوتے تو سورج واپس نہ آتا. بے اختیار ہوتے تو چاند کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. یہ تو کریمانہ کرم ہی کرم ہے. اور مہربانی کریں میرے بھائی جان علماء کرام, ایک دوسرے کو کافر قرار دینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے آپ سب کے مسلک اپنی اپنی جگہ, ہم کسی مسلک کو برا نہیں کہتے, ہم کسی کو نہیں کہتے کہ وہ بڑا ڈی گریڈ نہیں کرتے کسی کو, لیکن ایک مہربانی کریں چینل بھی چلائیں, لیکن اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جوڑیں, آپس میں توڑیں نہ. پیار سکھائیں, اخلاق سکھائیں, محبت سکھائیں. یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں کام جائز ہے, فلاں بندہ کرتا ہے, وہ فلاں ہے, اس کے اوپر یہ فتویٰ لگتا ہے. بھائی ہم نے اپنے ہاتھ میں پیمانہ لے لیا بخشش کا کہ جس کو میں پاس کرتا ہوں وہ جنت میں جائے گا, جس کو میں فیل کرتا ہوں وہ دوزخ میں جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو وہ کافر جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا اور پھر ایک دفعہ نیچے دیکھ کے براق پہ سوار ہوا اور پھر آگے چلا, پھر ایمان کی حالت میں دیکھا, ساتھ ہی نیچے گر کر شہید ہو گیا. وہ جو صحابی شان اس نے ایک یا چند لمحوں میں پا لی تھی, اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب نمازیوں کو کہنا, آجیوں کو کہنا, ہر بندہ ہمارے جیسے لوگ گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اگر کوئی قیامت کے روز ملنا چاہے تو جہاں زیادہ گناہ گار ہوں گے میں وہاں ہوں گا, میں شفاعت کروں گا. ہمارے ہاتھ خالی ہیں, ہمارے پاس کوئی فتویٰ بازی والا کام نہیں ہے, ہم نے کوئی مشین نہیں لگائی, ہم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا, نہ انشاءاللہ اپنانا ہے جس سے امت کو تقسیم کیا جائے. میری درخواست ہے سب علماء سے, اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں, سب سے چھوٹا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, اگر آپ اس میری بات کو خاص شفقت کے ساتھ مہربانی کریں تو امت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیں. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بات تو یہ کرتے ہیں کہ امت کو تقسیم کرنا چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں, لیکن پھر بھی وہ تقسیم کر رہے ہیں. چالاکی اور شعاری اور بڑی صفائی سے وہ لوگوں کو ایک مسلک سے نکال کے دوسرے مسلک میں داخل کر رہے ہیں. یہ بھی کام اچھا نہیں ہے. آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو کافروں کو دعوت دو, کافر مسلمان ہو جائیں, ان کے ساتھ اخلاق اچھا کرو, ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پسند کر لیں. آپس کی نفرتیں, آپس کے مقابلے, آپس کے مناظرے یہ چھوڑ دیں. کوئی کائنات میں ایسا ہے جو آج تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شان بیان کر سکا ہو؟ تو جھگڑے جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہو رہے ہیں. اس سے توبہ کرو. جو بھی اس کے اوپر مناظرہ کرے گا جہالت ہے. وہ جیت گیا جس نے محبت کی بات کی. میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک مناظرہ ہوا اور مناظرے کا اعلان کیا کہ 1 ماہ کی فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں جگہ کے اوپر مناظرہ ہونا ہے. اور مناظرہ کیا ہونا ہے؟ نور اور بشر کا, حاضر و ناظر کا, اختیارات کا, اختیارات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. مناظرے کا ٹائم آ گیا, سٹیج سج گئی, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آگے. اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا, کئی انتظامات کیے, ادھر بندہ کھڑا کیا, ادھر کیا کہ ادھر کی باتیں ادھر پہنچائے, عوام کو پتہ چلے کہ سٹیج کے اوپر ہو کیا رہا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب مناظرے کا وقت آیا تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرنے والے تھے ایک وہ تھے, ایک طرف شانیں ناپنے والے تھے,
اقرار ان کو بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان والے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور وہ شان کا انکاری ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ جو یہ کہتے ہو یہ نہیں ہے۔ مناظرہ تیار ہو گیا، جو شان بیان کرنے والے تھے انہوں نے کہا آپ سوال کرو، اور ادھر والوں نے کہا نہیں آپ سوال کرو۔ میں ان کا نام نہیں لیتا مسلک کا۔ آخر اس نے کہا بائیں والے نے دائیں والے کو کہ بھئی آپ نے ہی سب سے پہلا سوال کرنا ہے۔ اس والے نے جو شان بیان کرنے والا تھا اس نے کہا کہ اتنے دن جو مناظرے کے ٹائم کے درمیان عرصہ جو تو کتابیں کھنگالتا رہا، پڑھتا رہا، سٹڈی کرتا رہا، ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی نکالتا رہا یا کمزوریاں ڈھونڈتا رہا؟ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ دے کہ میں خوبیاں ڈھونڈتا رہا ہوں تو میرا مناظرہ تیرے ساتھ ختم۔ اب سارا مجمع کہے بھائی بولو، سوال تو کرنا تھا حاضر ناظر پہ، نور بشر پہ۔ کہا بولو بھائی، خاموشی۔ اب پوچھا بھائی وہ پرانے بندے سچ بولتے تھے؟ اس نے کہا جی خامیاں ڈھونڈتا رہا ہوں، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروڑوں دفعہ معافی۔ تو خیر وہ تائب ہوا، ادھر ہی اس نے توبہ کی۔ یہ بھی اچھا ہی ہے کہ اپنی خامی نکالنا۔ ہمارے اندر ہزاروں خامیاں ہیں، ہم دوسروں کو خامیاں کیا نکالیں گے ان کی؟ ہمارے اندر خامیاں ہیں۔ جو روزانہ اللہ اکبر کہتا ہے 5 دفعہ، وہ کیا بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تو بڑا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور جو کہتا ہے رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، نیچے ہو کے دکھا رہا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، میں نیچے ہوں۔ جو سجدے میں جا کے بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں نے پیشانی ٹیکی ہے، مجھ سے گرا ہوا بندہ کوئی نہیں ہے، تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے، تیری ذات اونچی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر بھی چینل کے اوپر یہ بیان کرنا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں ہی صحیح ہوں، باقی سارے کافر ہو گئے ہیں، باقی سارے فلاں ہو گئے ہیں، فلاں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، امت کو تقسیم کرنے سے بچائیں، امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں، چینل چلائیں، پیسے کمائیں، سارا کچھ کریں، لیکن خامیاں نہ نکالیں۔ خامیاں نکالنے کی جگہ پہ ان کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ خوبی ہے، عوام کو بتائیں یہ خوبی ہے، اس کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما، اس کو بھی ہدایت عطا فرما، اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔